السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس چینل کو شیئر کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہمارا یہ تفسیر کا کام جو کتاب اللہ کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہم یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ آپ کا بھی فریضہ بنتا ہے کہ یہ تفسیر قرآن کو عام ہندی اردو بول چال کے اندر جو ہم لے کر آتے ہیں وہ عام کرنے کا آپ کا بھی فریضہ ہے۔ تو ناظرین، ہم نے پچھلے دروس میں بہت ساری باتیں کی ہیں اور ہمارا جو درس آخر میں ختم ہوا تھا وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 34 تک ہم نے اپنا درس مکمل کر لیا تھا۔ اب بیچ میں رمضان تھا، اب رمضان کا لمبا وقت جو ہے وہ کافی نہیں دے سکے ہم وقت آپ لوگوں کو، اور ویڈیوز نہیں بنا سکے کیونکہ ہمارے اپنے مسائل تھے۔ بہرحال ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنا درس کا سلسلہ لیتے ہوئے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا درس سورہ نحل کی آیت نمبر 35 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء کذالک فعل الذین من قبلہم فہل علی الرسل الا البلاغ المبین۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ مشرک کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت کرتے، اور نہ ہمارے آبا و اجداد، اور نہ ہی ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا۔ رسولوں پر تو صرف یہی ذمہ داری ہے کہ وہ واضح طور پر پیغام پہنچا دے۔ دیکھیے، جب بھی کوئی پیغمبر دنیا میں مبعوث ہو کر کے اپنی قوم کو جس قوم کی طرف وہ بھیجا جاتا ہے، جب بھی یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، تو فوری طور پہ ریپلائی کیا آتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں جس کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے ہیں، یعنی کہ ہم ان کی اولاد ہیں، وہ بھی انہی کی عبادت کرتے، اور یہ بات بھی کہتے اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ یہاں کہا جا رہا ہے نا، اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت کرتے۔ تو یہ جواب ہر جو ہے رسول کو ملا ہے، اور آج بھی اگرچہ کوئی اللہ کا نیک بندہ شرک کی دعوت کو ختم کرنے کے لیے، توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اگرچہ اپنا آوازہ بلند کرتا ہے، معاشرے میں جاتا ہے کہ بھئی یہ جو تم اعمال کر رہے ہو یہ شرک باللہ ہیں، یہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا ہے، اور جو ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو ختم کر دو، تو فوری طور پر یہ جواب ملتا ہے ہمیں بھی کہ اگرچہ ہم غلط کرتے تھے تو اللہ ہم کو روکتا تھا، اور ہم کیوں نہ کریں؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر تو دیکھتے آئے نا، ہمارے ابا کیا غلط کرے، ہمارے دادا کیا غلط کرے، ہمارے پردادا کیا غلط کرے، نہیں کرے، تو لہذا وہی جواب آج کی جو قوم ہے ان کی طرف سے بھی ملتا ہے۔ ہمارے ابا دادا کو نہیں معلوم تھا کیا؟ بڑا تو آیا، بڑا مواحد بندے پھرتا ہے۔ آج اگرچہ کہیں کہ بھئی دیکھو یہ تم خبروں کی عبادت کرتے ہو، نظر و نیاز کرتے ہو، اور یا مدد فلاں بابا کہتے ہو، اللہ کے علاوہ جس کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو، یہ تمام شرک باللہ ہیں، یہ گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے منع کیا ہے، رسولوں کو اسی لیے بھیجا ہے۔ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ قوم کو، انسانیت کو شرک سے روکا جائے، اس کے علاوہ اور کیا مطلب تھا؟ نہیں تھا۔ اللہ نے جب انسانوں کو پیدا کیا اور جنات کو پیدا کیا، اپنا مقصد بیان کر رہا ہے، ہم نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تم کو غیر اللہ کی عبادت، غیروں کی عبادت، چاند سورج، شجر و حجر اور جانوروں کی عبادت کے لیے تمہیں پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ قرآن کا جو ہے عام اعلان ہے، مگر ہماری قوم میں شرک اس طرح رس اور بس گیا ہے،
رچ اور بس گیا ہے کہ اللہ ہی اس کو نکال سکتا ہے، مگر ہمارا کام ہے دعوت دینا کہ بھئی یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور جو ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ تو فوراً یہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، ہم بھی یہی کریں گے، یہی جواب ملے گا آج بھی۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اپنے باپ داداؤں کو چھوڑو، باپ کے ساتھ تو خبر میں نہیں جائے گا، باپ کا حساب باپ دے گا، باپ گزر چکا، اس کے اعمال اس کے ساتھ، مگر تیرے پاس تو قرآن ہے، حدیث ہے، موبائل میں تیرے پاس، دنیا ساری تیرے ہاتھوں میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا کر رکھ دی ہے۔ کون سی کتاب تجھے نہیں ملتی؟ ہاں، تو گوگل سرچ کرے، تو قرآن کا ایپ ڈاؤن لوڈ کرے، تو تیرے ہاتھوں میں قرآن موجود ہے، تیرے ہاتھوں میں حدیث موجود ہے۔ کیا پڑھ نہیں سکتا یہ قرآن کی آیت؟ یہ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 35 میں تو نہیں پڑھ سکتا؟ بالکل پڑھ سکتا ہے۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں ماندین اسلام اور کج بحث ملحدین ہمیشہ اس انداز میں بری الزما ہونے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اگر اللہ کی مشیت یہ تھی کہ وہ شرک کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت بھی ہے کہ انہیں عذاب ہو۔ جو بھی انکاری ہیں، جو بھی ملحدین ہیں، جو بھی مشرکین ہیں، یہ بات کہتے ہیں اللہ نہ چاہتا تو ہم نہیں کرتے۔ تو اللہ کی مشیت یہ تھی کہ وہ شرک کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت بھی ہے کہ انہیں عذاب دیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی مشیت ہے کہ تمہیں عذاب دے، شرک کرو تم، بدلے میں عذاب چکو۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی یہ رضا قطعاً نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے تاکہ وہ انہیں بتا دیں کہ یہ اللہ کی رضا نہیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول ہر آبادی میں بھیجے۔ دیکھیے، اگرچہ اللہ کی منشا یہی ہوتی کہ لوگ شرک کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں اور رسولوں کو نہیں بھیجتا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں آبادی ہے وہاں انہی میں سے، قوم میں سے، انہی کے جو ہے اپنوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رضا کو جھوٹے بہانے کے طور پہ اور اپنے گندے اعمال کے جواب کے لیے پیش کرنے والے اپنی دلیل کے بودے پن سے خوب آگاہ ہیں، مگر مثلاً اگر کوئی شخص کسی پہ قاتلانہ حملہ کرے اور اسے بصارت سے یا ہاتھ پاؤں سے محروم کر دے تو کیا آپ کبھی تسلیم کریں گے کہ چونکہ یہ اللہ نے چاہا ہے اس لیے یہ حملہ ہوا ہے اور اس میں متعلقہ شخص کا کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ اس وقت انہیں وہ ارادہ اختیار یاد آتا ہے جس کی بنا پہ کسی شخص نے ان پر حملہ کیا۔ دوسری جانب یہ علم تو نہیں دیا گیا کہ اللہ کی مشیت کیا ہے، لہذا دنیا میں اس کی بنیاد پہ تو اعمال کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ یعنی کہ مفسرین بیان کر رہے ہیں اگرچہ کوئی بندہ کسی بندے کی بصارت چھین لے، یعنی آنکھیں اندھی کر دیں، یا پھر اس کے قتل کے در پہ اس کو مار دیں، تو کیا اللہ کی مشیت ہے؟ اس پہ بھی سوچو نا، اگرچہ اللہ کی مشیت ہے تو پھر اس کو سزا کیوں؟ وہ جو مرڈر کرنے والا اس کی سزا کیوں؟ تو لہذا جو غلط کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ یہاں پر بھی تم شرک کرو گے تو تم کو برابر سزا دنیا و آخرت میں ملے گی۔ آخرت کا عذاب تو بہت برا ہے۔ مرڈر کرنے والے کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، اس کو پھانسی 302 لگا دیا جاتا ہے نا۔ کیوں لگا دیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس نے وہ گناہ کیا، تو گناہ کے بدلے اس کو سزا ملے گی۔ اسی طرح یہ مشیت الہی اس میں نہیں ہے برے اعمال میں، یاد رکھنا۔ یہ تمہارا شرک کا جو پلندہ ہے، یہ خبیث عمل ہے، یہ برا عمل ہے، یہ مردہ پرستی، یہ حجر پرستی، یہ برا عمل ہے، شرک ہے، گناہ ہے۔ توبہ کرو اس سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کریں۔